السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر ماں باپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ بچپن میں جو بچوں میں اچھی یا بری عادتیں پڑ جاتی ہیں وہ عمر بھر نہیں چھوٹتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو لازم ہے کہ بچوں کو بچپن میں ہی اچھی عادتیں سکھائیں اور بری عادتوں سے بچائیں۔ جو لوگ یہ کہہ کر کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، بچوں کو شرارتوں اور غلط عادتوں سے نہیں روکتے، وہ لوگ در حقیقت بچوں کو بھوشیہ کو خراب کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے برے اخلاق اور گندی عادتوں پر روتے اور ماتم کرتے ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ بچپن ہی میں اگر بچوں کی کوئی خراب یا بری عادت دیکھیں تو اس پر روک ٹوک کرتے رہیں، بلکہ سختی کے ساتھ ڈانٹ پھٹکارتے رہیں اور طرح طرح سے بری عادتوں کی برائیوں کو بچوں کے سامنے ظاہر کر کے بچوں کو ان خراب عادتوں سے نفرت دلاتے رہیں اور بچوں کی خوبیوں اور اچھی اچھی عادتوں پر خوب شاباشی دے کر ان کا من بڑھائیں، بلکہ کچھ انعام دے کر ان کا حوصلہ بلند کریں۔ ہم یہاں کچھ باتیں لکھ رہے ہیں، ماں باپ پر لازم ہے کہ ان باتوں کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ ہم ان باتوں کو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ بچوں کا بھوشیہ روشن اور شاندار ہو سکے۔ ہر ماں پر لازم ہے کہ اپنے بچوں سے پیار و محبت کرے اور ہر معاملے میں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، ان کی دل جوئی میں لگی رہے اور ان کی پرورش اور تربیت میں پوری کوشش کرے۔ اگر ماں کے دودھ میں کوئی خرابی نہ ہو تو خود ماں اپنا دودھ اپنے بچوں کو پلائے کہ ماں کے دودھ کا بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے اور کھانا کھلانے کے لیے وقت مقرر کر لیں۔ جو عورتیں ہر وقت بچوں کو دودھ پلاتی یا جلدی بچوں کو دن رات میں بار کھانا کھلاتی رہتی ہیں، ان بچوں کا ہاضمہ خراب اور معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بچوں کی صفائی ستھرائی، ان کی تندرستی و سلامتی کا خاص طور پر دھیان رکھیں۔ بچوں کو ہر طرح کے رنج غم اور تکلیفوں سے بچاتی رہیں۔ بچوں کو ہر دم گود میں نہ لیے رہو، بلکہ ان کو جب تب وہ بیٹھنے کی قابل نہ ہوں پالنے میں زیادہ تر سلائے رکھو۔ جب بچہ بیٹھنے کے قابل ہو تو اس کو دھیرے مسندوں اور تکیوں کا سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کرو۔ ہر دم گود میں لیے رہنے سے بچہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ گود میں رہنے کی عادت پڑ جانے سے بہت دیر سے چلنا پھرنا سیکھتا ہے۔ بے زبان بچے اپنی ضرورت بتا نہیں سکتے، اس لیے ماں کا فرض ہے کہ بچوں کے اشاروں کو سمجھ کر ان کی ضرورتوں کو پوری کرتی رہے۔ اکثر مائیں چلا کر یا کسی کا ڈر بتا کر چھوٹے بچوں کو ڈرایا کرتی ہیں، یہ بہت ہی بری باتیں ہیں۔ بار ایسا کرنے سے بچوں کا دل بدل جاتا ہے اور بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بڑے ہونے کے بعد بھی ڈرپوک رہتے ہیں۔ بچے جب بولنے لگیں تو ماں کو چاہیے کہ انہیں بار اللہ و رسول کا نام سنائیں، ان کے سامنے بار کلمہ پڑھیں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھنا سیکھ جائے۔ جب بچے بچیاں تعلیم کے قابل ہو جائیں تو سب سے پہلے ان کو قرآن شریف اور دینیات کی تعلیم دلائیں۔ بچوں کو اسلامی آداب و اخلاق و دین و مذہب کی باتیں سکھائیں، اچھی باتوں کی نصیحت کریں اور بری باتوں سے نفرت سکھائیں۔ بچوں کی ہر ضد پوری مت کرو کہ اس میں بچوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور وہ ضدی ہو جاتے ہیں، یہ عادت عمر بھر نہیں چھوٹتی۔ بچوں کے ہاتھ سے فقیروں کو کھانا اور پیسہ دلایا کرو، اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے ہاتھ سے ان کے بھائی بہن یا دوسرے بچوں کو دلایا کرو تاکہ سخاوت کی عادت ہو جائے اور خود غرضی کی عادت پیدا نہ ہو اور بچہ بڑا ہو کر کنجوس نہ ہو۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو طہارت، وضو و غسل کا طریقہ سکھائیں اور نماز کی تعلیم دے کر اس کو نمازی بنائیں۔ پاکی ناپاکی و حلال و حرام اور فرض و سنت وغیرہ کے مسئلے بتائیں۔ شریر و خراب بچوں کے ساتھ کھیلنے سے اور کھیل تماشوں، ناچ گانوں جیسی چیزوں سے بچوں کو خاص طور پر بچائے رکھیں۔ غصہ کرنا اور بات پر روٹ کر منہ پھلانا، بہت زیادہ اور زور سے ہنسنا، خامخواہ بھائی بہنوں سے لڑنا، جھگڑنا، چگلی کھانا، گالی دینا، ان حرکتوں پر لڑکوں اور خاص طور پر لڑکیوں کو بہت زیادہ تنبیہ کرو، ہدایت کرو کہ بری عادتوں میں پڑ جانا عمر بھر کے لیے رسوائی کا سامنا ہے۔ ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں اور بچیوں کو ہر برے کاموں سے بچائے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ہنر سکھاؤ جس سے ضرورت کے وقت وہ کچھ کما کر گزر بسر کر سکیں۔
مثلا سلائی کا طریقہ، موزے بننا، سویٹر بنانا، رسی بنٹنا، ان ہنر کی باتوں کو سکھانے میں شرم محسوس نہ کرو۔ یہ سبھی بچوں کا حق ہے کہ ان کی پیدائش کے 7ویں دن ماں باپ ان کا سر منڈوا کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کریں اور بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھیں۔ خبردار بچوں اور بچیوں کا کوئی برا نام نہ رکھیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھیں تاکہ بچہ شیطان کے خلل سے بچا رہے۔ نیا میوہ، نیا پھل پہلے بچوں کو کھلائیں پھر خود کھائیں کہ بچے بھی تازہ پھل ہیں۔ نئے پھل کو نیا پھل دینا اچھا ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے اس بات کی عادت ڈالو کہ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں اور اپنے ہاتھ سے بچھائیں، خود اپنے ہاتھ سے بستر لپیٹ کر اس کی جگہ پر رکھیں، اپنے کپڑے وغیرہ ضرورت کا سامان خود سنبھال کر رکھیں۔ یہ ساری عادتیں بچوں کو سکھائیں۔ آداب اور سلام، السلام علیکم۔